خداوند تعالی ذاتی طور پر نہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور نہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس بات سے فوری طور پر آپ کو تعجب ہوگا جو میں نے بات کی اور کہا کہ خدا ذاتی طور پر نہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور نہ کسی کی ہدایت کرتا۔ ہاں کہ یہ بات اور حقیقت اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا تو بادشاہ ہے، اس نے ہدایت کے لیے تو دنیا میں ہادی برحق کو بھیجا ہے اور گمراہ کر دینے کے لیے اس نے شیطان کو رکھا۔ یہ دو وسیلے ہیں، ایک نیکی کا اور دوسرا بدی کا۔ خدا ذاتی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کہ اگر خدا نیکی کی حمایت کرے یعنی راہ راست کی شروع کی ہدایت کرے تو وہ حریف بن جائے گا، مد مقابل بن جائے گا شیطان کا، اور خدا کی شان اس سے گھٹ جائے کہ وہ ایک ادنا مخلوق کا مد مقابل بن رہا ہے اور وہ شیطان ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بلائی کو چھوڑ کے ایک طرفہ برائی کی حمایت بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں سے بالا ابرتر ہے کہ وہ نہ نور ہے نہ ظلمت، یعنی وہ تاریکی بھی نہیں اور روشنی بھی نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا کو روشنی بن کر تاریکی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تصور کرے کہ خدا بذات خود روشنی ہے تو وہ ہمیشہ سے روشنی ہوگا، پھر یہ ظلمت کیسے پیدا ہو گئی خدا کے ہوتے ہوئے؟ اور خدا کے اب تک مقابلہ کرتے کرتے تاریکی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ یہ بات نہیں ہے۔ مثالوں سے ان باتوں سے یقین آیا کہ خدا ذاتی طور پر نہ تو ہدایت کرتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر دو سورسز ہیں، ایک نیکی کا جو امام، ایک بدی کا جو شیطان۔ تو شیطان بھی ایک شخص ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے ہوشیار دانا اور خدا سے انکار کرنے والے لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکانے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو ملا کر آپ ایک شیطان قرار دیں، اور امام کو اور اس کے حدود دین کو اور مومنوں کو ملا کر آپ نور قرار دیں، چونکہ مومنین بھی امام ہی کے اجزاء ہیں اور اس کے حدود جو ہیں وہ اس کے پارٹس ہیں، ایک لحاظ ہے۔ دنیا کے اندر دو مشن ہیں، خیر کا اور شر کا، یعنی نیکی کا اور بدی کا۔ تو نیکی کی طرف خدا کا خلیفہ، پیغمبر کا نمائندہ امام، اور بدی کی طرف اس کی ضد، اس کا دشمن، اس کا مد مقابل اور اس کا حریف جو لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ یہ آپ کو ثبوت ملا شیطان کا بھی اور ہادی برحق کا بھی۔ ابھی آپ سوچیں کہ یہ انصاف ہوگا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے اور کوئی آواز پہنچا سکتا ہے، لیکن ہادی برحق کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے؟ گمراہی کی آواز سنائی دے سکتی ہے لیکن ہدایت والی آواز پہنچ نہیں سکتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ عقل کا انصاف اور فیصلہ یہی ہے کہ دونوں چیزیں برابر برابر ہیں۔ اگر شیطان آواز دے سکتا ہے تو ہادی برحق بھی اپنی آواز مومنین تک کسی نہ کس طرح پہنچا سکتا۔ اب ہم خیر کی آواز سننا چاہتے ہیں یا شر کی، یہ ہم پر دار و مدار رکھتا ہے، یہ ہماری کوشش پر انحصار کرتا۔ ہم شر سے بچ کر خیر کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں اور خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف بھی جھک سکتے ہیں، نیز کبھی اس کو اور کبھی اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ممکن ہیں، اسی کا نام اختیار ہے۔ ہم کو چوائس دیا گیا ہے، ہم کو اختیار دیا گیا ہے، اور خداوند عالم نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اسباب میں، ذرائع میں، وسائل میں اس نے ہر چیز مہیا کر دی ہے۔ پھر چاہنے والوں کو خیر کے وسائل مہیا کر دیے ہیں اور شر کے پیچھے چلنے والوں کو شر کے ذرائع مہیا کیے گئے ہیں۔ اس گفتگو سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو واضح کروں کہ خدا کے کلام سے مراد امام کا کلام۔ ابھی آپ کو ثبوت فراہم کیا گیا کہ خدا بذات خود نہ ہدایت کرتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا۔ اس معنی نے امام خدا کا نمائندہ، تو امام کی آواز خدا کی آواز ہو، امام کا کلام خدا کا کلام ہو، امام کی ہدایت خدا کی ہدایت کہلائے گی، اور
جو خدا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دور میں جن لوگوں سے کلام کروں گا وہ پاک ہو جائیں گے، اور جن لوگوں سے میں کلام نہیں کروں گا وہ پاک نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ کلام بھی امام ہی کرے گا۔ خدا کا فعل، خدا کا قول امام کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح پیغمبر کو خدا نے اپنا ہاتھ قرار کیے، جس طرح قرآن میں ہے کہ خدا نے داؤد کی زبان سے کچھ لوگوں پر لعنت بھیجی، اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں اور اماموں کے توسط سے خدا بولتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ علم بہت ہی قریب ہے، حقیقی روحانی ہو، وہ علم جسے لدنی کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے بزرگان دین میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے روحانی طور پر علم حاصل کیا۔ یہ علم زیادہ سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ مومن کسی مشن پر روانہ ہو جاتا۔ ذات پاک کی قسم، جب بندہ مومن کسی دینی کام پر مامور ہو جاتا ہے اور دشمن اس کو ستانے لگتے ہیں تو اس وقت خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے اور خدا کی مدد آگے بڑھتی ہے اور اس مومن کے استقبال کو آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی مناجات میں ابھی مثال دی تھی کہ جب چھوٹا سا بچہ چلنے کی نیت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک آدھا قدم کے بعد وہ گرتا ہے تو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اس کا باپ آگے بڑھ کر اس کو سنبھالتا ہے، اس کو پکڑتا ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم زیادہ سے زیادہ روحانی مدد اس وقت آتی ہے جب کہ مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مصیبت ایسی ہو کہ ظلم کی صورت میں ہو اور وہ دین کی خدمت میں ہو اور دشمن نے اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوں، تو اس وقت خدا کی مدد اس کی دستگیری کے لیے آتی ہے۔ اور جو مومنین راہ خدا میں قید و بند میں جاتے ہیں اور ان کو ستایا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، تو ان کا جوہر ہوتا ہے اور طرح طرح کے معذاب ان پر گزرتے ہیں۔ کوئی دوست کسی دوست کی مدد نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ہمت بر کام نہ کرے اور پھر وہ مدد کے لیے محتاج ہو جائے۔ آدمی جب سو جاتا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے تو دوست اس کی مدد نہیں کرتا۔ دوست اس کی مدد اس وقت کرتا ہے اور اس وقت کرنا چاہیے جب کہ وہ کام کے لیے اٹھے اور اپنا سارا زور اس میں لگائے، پھر بھی وہ کام اس سے نہیں ہو پاتا تو تب اس کے دوست میں ہمدردی کے جذبات ابھرتے ہیں اور کہتا کہ میرا دوست کام کرتا ہے اور اس کے اندر بس اتنی طاقت تھی، اس نے پوری طاقت کو استعمال کیا، یہ کام نہیں بنتا ہے، اب میرا فرض ہے کہ لیے اس کی مدد کروں۔ تو اس وقت خدائی مدد آتی ہے۔ چنانچہ آپ بھرپور ریاضت کریں اور ایسی دینی خدمت کریں یا کوئی بھی کام نیک ہو آپ کریں اور ہمت بھر کریں اور پوری طاقت کو استعمال کریں۔ مثلا ذکر کی مثال کھولیں۔ سب سے پہلے آپ ذکر اس انداز سے کریں، اس شان سے کریں کہ آپ نے اپنی تمام انرجی اس میں صرف کیا اور آپ تھک رہے ہیں اور آپ ہار رہے ہیں، لیکن ذکر آگے نہیں بڑھتا تو اس وقت خدا کی مدد آئے گی۔ آپ گلے پنے سے ذکر کرتے ہیں، جہاں جس حقیقت میں ذکر نہیں کرتے ہیں اور بڑی سستی سے آپ میں سستی آ رہی ہے، آپ سستی کی وجہ سے جمائیاں لے رہے ہیں، ان سے سر لٹک رہا ہے اور جہاد کی کوئی مثال آپ میں نہیں ہے، تو اس وقت خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ خدا کی مدد اس وقت آئے گی جب آپ بھرپور جہاد کی طرح ذکر کو چلائیں۔ پھر آپ اس حد تک کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر جو طاقت تھی سب آپ نے صرف کیا اور اب کوئی چیز نہیں ہے، ابھی آپ بالکل رہنے والے ہیں، شکست کھانے والے ہیں، تو اس وقت ایک دم سے خدا کی مدد آئے اور دستگیری کرے۔ جنگوں میں بھی ایسا ہوا۔ آپ قرآنی آیتوں کو پڑھیں کہ خدا کی مدد یعنی مومنین کو کب آتی تھی؟ تقوی اختیار کرنے سے، عبادت کرنے سے اور اپنے سے زیادہ تعداد کے لشکر سے مقابلہ کر کے بھرپور جہاد کرنے سے، اس کے نتیجے میں خدائی مدد آتی تھی۔ آپ ان آیات کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اس میں حکمت ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اسماعیلیت ہے، روحانیت ہے، حکمت کی بات ہے۔
وہ آپ کی حمایت کرتا ہے، وہ ایمان کی حمایت کرتا ہے، وہ حق اور حقیقت کا حامی قرآن، جو اللہ کی کتاب، جو حکمت کی کتاب، اس میں روحانیت بری ہوئی ہے، تو آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کی آیتوں سے استفادہ کریں، آپ کو خوشی ہوگی۔ بہرحال آج کی مجلس میں نے چند منتشر جملوں میں یہ کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ روحانی علم کیا ہے، وہی جیسی کیفیت کیا ہے، اور کتنے الفاظ ہیں، کیسے کیسے الفاظ ہیں اس مطلب کے لیے جو استعمال ہوتے۔ آپ کچھ تصوف کی کتابیں پڑھی، حالانکہ تصوف ہم سے پچھلا علم، ہم اسے یاد نہیں، وہ طریقت ہے، اسماعیلیت حقیقت ہے، تاہم مثال لینے کے لیے آپ تصوف کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ تصوف کی کتابیں نہ پڑھیں تو مجلس میں توجہ دے اور خالص روحانیت کی باتیں سنیں، ایسی باتیں جو خاص ہیں، جو معلوماتی ہیں، ان کے اندر حقیقت کا مغز، تاویل کا مغز بھرا ہوا ہے، اور یہ باتیں بالکل ڈائریکٹ ہے اور چوٹی کی باتیں۔ آپ پوری دنیا کا گشت لگائیں تو نہیں ملیں گی ایسی باتیں، کہاں سے ملیں گی؟ اور سوائے کہ آپ کا جو روحانی استاد ہے وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کا روحانی ملازم ہے، وہ آپ کا غلام، وہ آپ کو بہت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو خدمت کریں۔ آپ کتابوں پڑھیں، کتابوں میں یہی باتیں ہیں، جو باتیں مجالس میں ہیں وہی باتیں ان کتابوں میں ہیں، لیکن ان کتابوں میں ایک بات، اس میں احتیاط سے الفاظ کو استعمال کیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس آدمی نے بہت فخر کیا، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگیں کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو روحانی علم ملتا ہے۔ تو اس بات سے بچنے کے لیے الفاظ کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں سے خوف کھایا ہے، ہم نے بار بار حق بات کہی ہے، خصوصاً کتابوں کے ویواچوں میں آپ دیکھیں، اس میں نے اشارہ کیا ہے کہ علم کس معیار کا ہے، کہاں کا ہے۔ یہاں پر فرض عائد ہو جاتا تھا کہ ہم اپنے عزیزوں کے فائدے کے لیے راستہ بتائیں اور کہیں کہ یہ کس معیار کا علم۔ اس لیے میں نے ایک طرف سے یہ کہا ہے کہ یہ علم مولا کا دیا ہوا ہے، اور ہم آگے سے آگے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اشکار کریں، جیسے جیسے لوگ سمجھنے لگیں گے اور جیسی جیسی کتابیں پھیل جائیں گی، ویسی ویسی ہم بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں حقیقت پر، صداقت پر مبنی کرتی جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انقلاب آئے، علمی انقلاب۔ اس کام میں ہم سب مل کر لشکر ہیں، امام کے لشکر۔ یہ امام کا کوئی منشا ہے، اس میں امام کا کوئی پروگرام ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ امام نے اس روحانی پروگرام میں ہم کو، آپ کو موقع دیا۔ امام کا ضرور اس میں کوئی پروگرام، اس میں کوئی راز ہے، بہت بڑا پروگرام۔ اس دور میں، زمانے میں امام کوئی علم کی لہر دوڑانا چاہتے ہیں، علم کی کوئی لہر دوڑانا چاہتے ہیں۔ تو اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل امام کی روحانی علم سے قریب ہیں، آپ منتظر رہیں، آپ کوشش کریں۔ آپ کو اس وقت بھی علم کے لمحات گزرتے ہیں۔ علم کے لمحات سے کیا مطلب؟ دیکھیے، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ روحانی باتیں کس طرح پاس ہوتی ہیں۔ روحانیت کی کوئی بات، چھوٹی سے چھوٹی بات جب ذہن کی سطح سے ٹکرا جاتی ہے تو اتنا بڑا خاکہ بن جاتا ہے علم کا، وہ علم کا ایک بہت بڑا پروگرام بن جاتا ہے، وہ علم کی ایک بہت بڑی کتاب کا خاکہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اسماعیلیوں کے لیے روحانی علم بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب، اور خصوصاً ان کے لیے جن کی کچھ پرورش ہو رہی ہے روحانی علم کے لیے۔ آپ پرامید ہو جائیں، آپ خود کو مبارک کہیں، خود کو مبارکبادی دے دیں، آپ شادمان رہیں کہ آپ جو علم حاصل کریں گے اس لوگ بہت کم اس کو حاصل کر سکیں۔ تو میرے خیال میں اتنی سی باتیں فی الوقت کافی ہیں، اور آپ اگر اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔